وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار میں ڈنڈی مارتے، دھوکہ دڑی کرتے، بے ایمانی کرتے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے کا معاملہ باری آتی ہے پورا پورا لیں گے. وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یعنی یہ لوگ نہیں ڈرتے کہ ایک دن مر کر کے انہیں اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، جو عظیم دن ہوگا، قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا اور انہیں اپنے کرتوتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. لین دین کا معاملہ جب صحیح ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں، اس تجارت میں، اس بزنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا. برکت ہماری اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگیاں آج حرام کمائیوں سے لبریز ہیں. اچھے اچھے ٹوپی والے، اچھے اچھے نمازی، متقی پرہیزگار کاروبار جب کرتے ہیں، تجارت جب کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ان کے اندر نہیں رہتی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے. ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. بال اس کے بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے میلے کچیلے، ایسا بالکل لاچاری کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں آیا. اب ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے. مگر اللہ کے نبی فرماتے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، مگر کھانا جو کھایا ہے اس نے حرام کا کھایا ہے، لباس جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، جو پرورش اس کے جسم کی ہو رہی ہے حرام کمائی سے ہو رہی ہے. وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ جب دعا قبول نہیں ہونے والی ہے، ہم اور آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے؟ مکہ میں، عرب میں لوگ سودی کاروبار کرتے تھے. سودی کاروبار کرتے تھے. 10,000 روپے اگر کسی کو ادھاری اگر دے دیا، سود پر اگر دے دیا تو اس پر اب ہر مہینے سود بڑھ رہا ہے. 1,000 روپے دیا، اب اس پر 10,000 دیا تو 1,000 روپے بڑھ گیا، تو اب 11,000 روپے سود کا لیں گے. جب اللہ نے اسلام آیا، اللہ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے، تو مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے کہا بات تو ایک ہی ہے، کاروبار بھی ہم کریں گے، 10,000 کا 11,000 ہوگا، اور سود بھی کریں گے، بیاج بھی اگر لیں گے تو 10,000 کا 11,000، تو منافع تو دونوں میں کما رہے، تو سود حرام کیوں اور کاروبار حلال کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا، حلال وہ نہیں ہے جسے تم حلال سمجھو، اور حرام وہ نہیں ہے جسے تم حرام سمجھو. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اور سیدھی بات کر رہا ہے، سچی بات کر رہا ہے. کاروبار حلال ہے اور سود، بیاج یہ حرام ہے. اللہ نے صاف اعلان کر دیا کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، پیسہ کماؤ، حلال ہے. سود دینا حرام کمائی کرنا یہ حرام کر دیا ہے. ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرا جواب دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ کہتا ہے صدقہ کرو، خیرات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں، تمہارے بزنس میں، تمہاری تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے. تو برکتیں اگر حاصل کرنا ہے تو حرام کمائی سے اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہوگا. برکتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں تب آئیں گی جب ہم اور آپ ایک آخری اصول یاد رکھیں، برکتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو آپ اللہ نے جو حقوق آپ کے اوپر جو بیان کیے، جو نافذ کیے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے. اللہ نے حق حقوق کی پوری لسٹ اللہ نے بیان فرما دی. ان لسٹ میں ان حق حقوق
اللہ نے ایک حق بتایا رشتہ داروں کا. رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑیں, رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں, صلہ رحمی کریں. جب آپ صلہ رحمی کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو انسان چاہتا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت ڈال دی جائے, اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے, فلیصل رحمہ, وہ انسان صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے حق حقوق ادا کرے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑے. مگر رشتہ داریاں کیسے جوڑے گی؟ آج بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے, بھائی بھائی کے درمیان مقدمے بازی ہے, ایک گھر میں رہتے ایک دیوار کی آڑ ہے, مگر اس کے باوجود بھی تفرقہ ہے, نا اتفاقیاں ہیں, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں. اور جھگڑے کس بات پہ؟ ایک ایک فٹ زمین کو لے کر کے جھگڑے, مقدمے چل رہے. انسان جب مرنے لگتا ہے بچوں سے وصیت کر کے جاتا ہے, اتنی دشمنی ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد اپنے چچا سے بات چیت مت کرنا. مر گیا, اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار کر کے چلا گیا, بچوں کی زندگی کو تباہ برباد کر کے چلا گیا, چچا سے بات نہیں کرنا. ان نفرتوں کو, عداوتوں کو دنیا کی دنیا میں ختم کر کے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. بار بار آپ اس آیت کریمہ کو سنتے اللہ فرماتا ہے میرے بندوں اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. جب سوال کرنے والا, مانگنے والا اللہ کا نام لیتا ہے, انسان آٹومیٹکلی ڈھیلا پڑ جاتا ہے, یہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, میرے بندوں اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو. والارحام, اور اے میرے بندو رشتہ داریوں کو توڑنے سے, رشتہ داریوں کو کاٹنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کا اصول بیان کیا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دی جائے, اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑے, رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے. تو زندگی میں برکت سکون نہ ہونے کی وجہ ہماری اور آپ کی زندگی بے عملی سے گزر رہی ہے. انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. برکت اگر حاصل کرنا ہے ایمان والے بن جائیں, نیک عمل کریں, اللہ کی ناشکری کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں, شکر گزار بندے بن جائیں, اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. پانچواں اصول رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری تعلقات قائم رکھیں, صلہ رحمی کریں. اللہ رب العالمین سے دعائیں بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. جب تک کہ اس دنیا میں رکھ ایمان پر زندہ رکھ, جب اس دنیا سے خاتمہ ہو ایمان پر ہو, زباں پر کلمہ جاری رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ.